بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں وقاص ولانا اور آپ دیکھ رہے ہیں 360 ڈیجیٹل. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز کے اندر سلمیٰ صاحبہ موجود ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کا. آ رہے ہیں وہ گنڈا پور صاحب بھی, پنڈی بھی آ رہے ہیں, اسلام آباد بھی آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ 26 نومبر کو بس کال آ گئی ہے, اب دمہ دم مست کلندر ہوگا. وہی والے گنڈا پور صاحب جنہوں نے لاہور آنا تھا تو وہ اپنے جلسے گاہ کے باہر باہر ہی بڑھ کے مار کے چلے گئے تھے. نہیں وہ آپ نے راستے میں رکاوٹیں پڑیں گی نا, آزادی اظہار رائے نہیں دیا. جی جی اب وہ اس وقت ان کے پاس نہیں تھا, یہ ان کے پاس راستہ نہیں تھا کہ جلسہ گاہ میں پہنچنا ہے, یہ راستہ تھا کہ باہر بڑھ کے مار کے چلے جانا ہے. یہ راستہ ان کے پاس نہیں تھا کہ انہوں نے ڈی چوک میں سیکورٹی اہلکاروں کے ساتھ یہ راستہ نہیں تھا کہ ڈی چوک میں کیسے پہنچنا ہے. یہ راستہ تھا کہ کے پی ہاؤس کے اندر سے گھس کے پیچھے سے نکل کے اگلے دن کے پی اسمبلی پہنچ جانا ہے. یہ راستے آتے ہیں سارے, ان کو چور راستے سارے آتے ہیں اور گمشدہ راستے سارے آتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں گنڈا پور صاحب اس طرح کی گفتگو بھی کرتے رہتے ہیں, ایک ڈیٹ کے اوپر دوسری ڈیٹ کے اوپر تیسری ڈیٹ بھی دیتے رہتے ہیں. ان کا جو بیسکلی دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہلے امریکی سازش کا ڈھونگ رچایا. یہ سائفر لہراتے تھے کہ امریکی مداخلت ہوگی, امریکی سازش ہوگی, اور انہوں نے اپنے جلسوں میں امریکہ کے جھنڈے لہرائے. یہ وہ پولیٹیکل پارٹی کی آڑ میں چھپے ہوئے پتہ نہیں کون ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کا جو ایکسٹرنل پالیسی کا جو ہیڈ ہے زلفی بخاری, وہ کہتا ہے کہ اب تو دیکھیں نا, اب انہوں نے اپنی رہائی بیس کر رہے ہیں یہ ٹرمپ کے آنے, ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت کے ساتھ, اس کے صدر بن جانے کے ساتھ. دیکھیں اس کا مطلب کیا ہے, یہ ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی ہے جس کی اپنی ملک کے اندر کوئی سیاسی نہ نیریٹو ہے, نہ سیاسی کوئی اپنی کوئی اسٹرینتھ ہے. ان کی اسٹرینتھ کیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کا صدر بنے گا اور ہماری رہائی ہوگی. ان کی پولیٹیکل نیریٹو یہ ہے, ان کی پولیٹیکل اسٹرینتھ یہ ان کی نہیں. دیکھیں دوسری طرف آپ مجھے ایک بات بتائیں, ان کا جو وہ زلفی بخاری صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں ڈونلڈ ٹرمپ کی بیٹی میری پتہ نہیں دوست ہیں, اور میری ان کے جو بہت سارے ٹیم کے لوگوں سے دوستی ہے, میں ان کے داماد کا دوست ہوں, میں امریکہ جاؤں گا اور ان سے ملوں گا, اور وہاں پہ ان کی بیگم کے ساتھ بھی, اور وہ جو ہے وہ رہائی اس طریقے سے کرائیں گے, ڈونلڈ ٹرمپ کے تھرو کرائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ دے ڈو ناٹ بلانگ ٹو پاکستانی پالیٹکس, دے بلانگ ٹو سم ایکسٹرنل فیکٹرز, جس کی ہم ہمیشہ نشاندہی کرتے رہے, ہمیشہ بات کرتے رہے کہ پھر ان کی ڈوریں تو ان کی ڈوریں تو پھر باہر سے ہلتی ہیں نا. ان کا سوشل میڈیا بھی باہر سے چلایا جاتا ہے, ان کی رہائی کی جو پیش گوئی ہے وہ بھی باہر سے دی جائے, ان کی کیمپین بھی باہر سے چلے. پھر آج وہ کسی اور کیا کرتے ہیں باہر بیٹھ کر, یہ پیسے لگا کر آج کسی برطانوی رسالے سے بھی ایک کال میں نے لکھوا دیا کہ ٹرمپ کے آفس میں آنے سے پہلے عمران خان کو رہا کر دینا چاہیے کیونکہ ٹرمپ کا وہ دوست ہے. کسی برطانوی ڈیلی ایکسپریس کے اندر بھی آ گئی کوئی ایسی کہانی. کیا کرتے ہیں یہ باہر, انا پیسہ نہیں ہوتا جو وہ خرچ کر کے رسالوں میں اس طرح کی رپورٹیں دے کر, رسالوں میں پروپیگنڈا دے کر باہر کی دنیا میں لابسٹ انہوں نے خریدے ہوتے ہیں. اور وہ سارے لابسٹ اور وہ سب لوگ اچھا اس کو ہیومن رائٹ کا ایشو بنا کر لے کر آئیں گے ابھی امریکہ کی کانگریس کے تھرو. بھائی آپ کو ہیومن رائٹ کا ایشو ابھی یاد آ گیا آپ کو, تو امریکہ کو 2018 اور سے لے کے 2022 کے درمیان پاکستان میں کسی ہیومن رائٹ کی وائلیشن نہیں یاد آئی کہ کبھی امریکہ کانگریس کی تب کیوں نہیں آئی وہ قراردادیں, تب ہیومن رائٹ کہاں تھے, تب جرنلسٹ کے اور میڈیا کے جو فریڈم آف ایکسپریشن تھا وہ کہاں تھا, تب امریکہ کی کانگریس میں کیوں نہیں آئی. اتنا وہ ہیومن رائٹس کا علمبردار تھا تو تب بھی دیتے وہ. یہ انہوں نے لابسٹ فارمز ہائر کی ہوئی ہیں, یہ ان کے تھرو پاکستان, یہ بیرونی مداخلت یہ ہوتی ہے جو جا کے آپ امریکہ کو کہہ رہے ہیں کہ پلیز آئیں ہماری مدد کریں. آپ اعلان کہتے ہیں کہ اور آپ کو گھبراہٹ ہوئی تھوڑی. دیکھیں مجھے پوری گورنمنٹ یا دیکھیں پی ایم ایل این کو اس سے کوئی گھبراہٹ نہیں ہو سکتی. فیڈرل گورنمنٹ کو نہ فیڈرل, دیکھیں ہماری اس میں کیا گھبراہٹ ہے, مجھے یہ بات بتائیں. ایک ایسے لوگ جو ایک جتھا, ایک ایسا گروہ جو سیاست کے نام پہ صرف جس نے اس ملک میں انتشار پھیلایا, بدامنی پھیلائی, اور جو احتجاج کہتے ہیں, ہر وقت کہتے رہتے ہیں احتجاج. میں نے اس سے پہلے بھی بہت دفعہ میڈیا پہ بات کی, کس چیز کا احتجاج کرنا چاہتے ہیں, ان کا احتجاجی ایجنڈا کیا ہے, کوئی بتا سکتا ہے؟ پہلے جب یہ حکومت میں تھے ہم انہیں کہتے تھے اپنے کو کارکردگی کے 2 منصوبے گنوا دو, یہ آج تک نہیں گنوا سکے. اب جب یہ اپوزیشن میں ہم ان سے کہتے ہیں اپنی احتجاج کا ایجنڈا تو بتاؤ, کس چیز کا احتجاج کرنا ہے. عمران خان کو رہا کرو نا بھائی, عمران خان کو رہا ڈی چوک نے کرنا ہے, عمران خان کو رہا جلسوں نے کرنا ہے, جلوسوں نے کرنا ہے. وہ کہتے رکھا ہی زبردستی ہوا ہے, وہ تو صادق امین ہے. جی وہ جس نے ان کو صادق اور امین ڈکلیئر کیا تھا وہ خود نہیں نکلا, تو یہ کہاں سے ہے؟ ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ احتجاج کس چیز کے, اس وقت پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ جو 100 انڈیکس پہ 94,000 کراس کر گئی ہے. اس وقت جو ہے پاکستان کے اندر بیرونی سرمایہ کاری آ رہی ہے, انویسٹمنٹ آ رہی ہے, صرف لونز نہیں آ رہے ہیں.
اس وقت ہم IMF کی ڈیل کو بہت آگے لے کر جا چکے ہیں. اس لیے اس وقت پاکستان کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ 15% پر آ گیا, 22% سے اور 25% سے نیچے لے کر آ گئے, جس کی وجہ سے جو ہمارا انویسٹر ہے اس کا اعتماد بحال ہو رہا ہے. مجھے آج ایک بزنس کمیونٹی کے لوگ تھے, وہ بات کر رہے تھے کہ ہماری جو بہت سارے کاروبار جو بند پڑے ہوئے تھے نا, ہمیں ہاتھ سے بہت زیادہ پیسہ لگانا پڑا تھا, یہ انٹرسٹ ریٹ نیچے آنے سے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں 70% ریکوری ہونی شروع ہو گئی ہے. لوگوں نے دوبارہ مارکیٹ میں پیسے انویسٹ کرنا شروع کر دیا, انٹرسٹ بحال ہونا شروع ہو گیا لوگوں کا, اور لوگوں کو اعتماد آنا شروع ہو گیا کہ ہاں اب چیزیں بہتر ہونے جا رہی ہیں. آپ کی معیشت کے اشاریے بہتر ہو رہے ہیں, مہنگائی کے اشاریے آپ 36% سے سنگل ڈیجٹ میں 6%, 7% پہ آ گئے ہیں. کس چیز کے خلاف احتجاج کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امن کیوں آ رہا ہے, پاکستان میں دوبارہ ترقی اور خوشحالی کا سفر کیوں شروع ہو رہا ہے, پاکستان کے اندر آج ایگریکلچر کے بہت بڑے بڑے منصوبوں کی بات کی جاتی ہے, پاکستان میں آج بجلی کے منصوبوں کی دوبارہ بات کی جاتی ہے. بجلی کی اب وزیر اعظم پاکستان کہتے ہیں کہ مجھے بجلی کی قیمتیں کم کر کے دینی ہیں. کیا اس کے خلاف احتجاج کرنا چاہتے ہیں آپ؟ کس چیز کے خلاف؟ آپ جب پاکستان سیدھی ڈگر پہنا شروع کرتے ہیں آپ کہتے ہیں ہمارا, اور پھر آپ گفتگو دیکھیں احتجاج کیا ہوتا ہے. احتجاج یہ ہوتا ہے کہ کفن سے شروع ہوتے ہیں, یہ گولی سے شروع ہوتے ہیں, یہ گولی مار دیں گے, گولی مروا لیں گے, ہم کفن باندھ کر نکلیں گے اور کفن پہن کر ہی رکھیں گے, ہم واپس گھر نہ پہنچے تو ہمارے جنازے پڑھ لینا, ہم اب مر کر ہی ہیں. مطلب موت سے نیچے ان کو کچھ نہیں چاہیے, ان کو یہاں کبھی دوسروں کی لاشیں چاہیے, یہ صرف لاشوں کی سیاست, لاشوں کی باتیں کرتے ہیں, اس کے نیچے کچھ انتشار. مجیب الرحمان شامی صاحب نے لکھا نا کہ بھٹو خود پھانسی پہ چڑھ گیا, اس نے اپنے جالے کو نہیں بولا کہ تو پھانسی پہ آ جا, اور یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے باہر نکال دو, تم سارے قربان ہو جاؤ. ہاں, مطلب ہمیشہ سے انہوں نے لوگوں کی اولادوں کو, لوگوں کے بچوں کو آگے کیا. آپ دیکھ لیں اسلام آباد بھی جب آئے ہیں علی امین گنڈا پور, کیا کیا انہوں نے, جہاں تک اپنے پاس سیکورٹی تھی جس حدود تک, وہاں تک آئے, اس سے آگے لوگوں کے بچے آگے کہ یہ تم ڈی چوک پہنچو, تم جا کے اپنے سر پھڑواؤ, سب کچھ جیلوں میں جاؤ, تم اپنے اوپر کراؤ, پرچے بھی کراؤ, اور تم دہشت گردی کے پرچے بھی بھگتو, تم اپنی ساری جوان نسلیں تباہ کرو, اور ہم جا رہے ہیں, میں KP ہاؤس جاؤں گا اور KP ہاؤس سے نکل کے میں واپس پشاور پہنچ جاؤں گا. یہ لیڈرشپ ہوتی ہے, یہ سیاسی ایجنڈا ہے, یہ سیاسی نیریٹو ہے, کیا ہے اس میں؟ اور مجھے بتائیں احتجاج کس چیز کے خلاف کرنا چاہتے ہیں آپ؟ مہنگائی کے خلاف, تو مہنگائی میں تو کمی آئی ہے, آپ انٹرسٹ ریٹ تو کم ہوا ہے, اسٹاک ایکسچینج تو اوپر گیا, کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں اس کے پیچھے کوئی بھی ایجنڈا کیا ہے, سوائے اس کے کہ انتشار, سوائے اس کے کہ یہ بھونڈا سا بیانیہ کہ ہم نے خان کو چھڑوانا ہے. بھائی خان نے ایسے چھوٹنا ہے. اچھا ایک بات یہ ہو سکتا ہے, ویسے سوچا جا سکتا ہے کہ اگر یہ وہاں سے پشاور سے آئے, اسلام آباد یا پنڈی, پیچھے سے گورنر راج لگا دیں, پنڈی والوں کو مریم دیکھ لے اور اسلام آباد والوں کو چاچو دیکھ لے. دیکھیں گورنر راج لگا دیں, کوئی ایسا ہے؟ دیکھیں ایسی نہیں, ایسی کوئی میرے پاس کوئی ایسی انفارمیشن, کیونکہ رانا ثناء اللہ نے کہا نا اب اس کو بھگتنا پڑے گا, اس دفعہ بہت ہو گیا. یہ رانا ثناء اللہ از ٹاکنگ. میں یہ سمجھتی ہوں کہ دیکھیں ہاں یہ اس کو کہیں نہ کہیں روکنا پڑے گا اور روکنا چاہیے. میں ذاتی حیثیت میں بھی ایز سٹیزن آف دس کنٹری, ایز پاکستانی بھی یہ سمجھتی ہوں کہ دیکھیں ہمیں کچھ چیزیں, ہمیں بہتری کی طرف جانا ہے. ہمارے آج ایشوز کیا ہیں؟ آج ہمارے ایشوز ہیں کہ ہمیں معیشت بہتر چاہیے, ہمیں روزگار چاہیے, ہمیں اسموگ کو ختم کرنا ہے, ہمیں مہنگائی کو ختم کرنا ہے, ہمیں بجلی لوگوں کو سستی کر کر دینی ہے. ہم عالمی دنیا میں 10 جو ہے نا خطرناک ترین ممالک میں آتے ہیں جو کلائمیٹ چینج کی زد میں ہیں. ہم یہ پرائرٹیز کب بنائیں گے, کب سیٹ کریں گے؟ جی میڈم, اگر ہم نے صرف خان صاحب کی رہائی اور خان صاحب کی گرفتاری اور خان صاحب کی باتوں میں الجھے رہنا ہے تو پھر پاکستان کیسے چلے گا؟ اس کو کیسے آگے لے کر جانا ہے؟ تو مجھے لگتا ہے کہ جو قوتیں خان صاحب کی بہت دلدادہ ہیں اور بہت زیادہ ان کو سپورٹ بھی کرنا چاہتی ہیں, ان کو بھی کہیں نہ کہیں ہوش کے نہ لینے کی ضرورت ہے. ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں الٹیمیٹلی چاہیے کیا. صحیح, ہمیں پاکستان چاہیے, پاکستان ہے تو ہم ہیں. یہ عجیب لوگ ہیں, ان کا نعرہ یہ کہ خان ہے تو ہم ہیں, پاکستان ہے. یہ عجیب بات ہے, مطلب یہ ہمیشہ, یہ تو بالکل آتی ہوئی لہروں پہ جاتے ہوئے لوگ ہیں کہ ہر چیز کو یہ جو کانٹراڈکٹ, کاؤنٹر اور الٹ چال چلنے والے لوگ ہیں. اور اب ہم ایز پاکستان ہم ان چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتے. ٹھیک, ہم باہر کے ملکوں کو, جن کو جا کر کہتے ہیں کہ آ کر انویسٹمنٹ کرو, آ کے ہمارے ساتھ تعلقات بحال کرو, پھر ہم اندر انتشار ڈال کر بیٹھ جائیں, ہم اندر لڑائی جھگڑے ڈال کر بیٹھ جائیں, انٹرنل سیکورٹی خراب کر دیں, بد امنی کی صورت فضا قائم کر دیں. یہاں پہ کبھی چائنیز کے اوپر حملے ہو رہے ہیں, کبھی ملیشینس کے اوپر حملے ہو رہے ہیں, کبھی سری لنکنس کے اوپر حملے ہو رہے ہیں. کہ یو تھنک اس طرح کی کنٹری جو ہے کین گو اینی فردر؟ پیپل وڈ لائک ٹو انٹریکٹ ود اس. آپ مجھے بتائیں مسلم لیگ نون اگریسو کیوں نہیں ہے؟ یہ اگریسو جماعت, دیکھیں اگریسو میں اور بدتمیز اور بد تہذیب میں ایک فرق ہے. اگریسو ہونا بری بات نہیں ہے, ٹھیک, اگریسو اچھی بات ہے, پولیٹیکلی آپ کو فور فرنٹ پہ آنا چاہیے. جی, جب ہمیں اگریسو ہونے کی ضرورت تھی ہم اگریسو تھے,
ٹھیک ہے. مجھے کیوں نکالا تحریک میں. ہم ہم نے بہت سی جگہ پہ جب ہمیں آواز اٹھانے کی ضرورت تھی ہم نے آواز اٹھائی, چاہے آپ مریم نواز کے روپ میں دیکھ لیں, آپ میاں نواز شریف کے روپ میں دیکھ لیں, آپ پاکستان مسلم لیگ نون کے ہر ورکر نے اٹھائی آواز, ایسی بات نہیں ہے. صحیح. لیکن دیکھیں اس کی ایٹ دی کاسٹ آف واٹ, ہم دیکھیں ہم ایٹ دی کاسٹ آف پاکستان کچھ چیزیں نہیں کر سکتے. صحیح. یہ ہماری ہے ریڈ لائن, ہمارا تھریش ہولڈ ہے. ہم جب ہمیں بات آتی ہے کہ ہمارے کنٹری کو آگے چلنے کے لیے, اس میں امن بحال رکھنے کے لیے, جمہوریت بحال رکھنے کے لیے, کنٹری کو ایز اے کنٹری ایز اے ریاست انٹیکٹ رکھنے کے لیے, تو ہم نے کہیں نہ کہیں باہر اپنی سیٹ کی ہوئی ہے جی. کہ ہم نے ادھر سے نیچے نہیں گرنا. ہمیں صرف ذاتی مفاد کی جنگ لڑنی, ہمیں اس ملک کی جنگ لڑنی ہے. صحیح. ہمیں اس ملک کے عوام کی جو ہے وہ جنگ لڑنی ہے. ہمیں اس ملک میں جمہوریت کی بقا کی جنگ لڑنی ہے. تو اس میں, اور دیکھیں بدتمیزی کرنا بہت آسان بات ہے. میں بیٹھ کر ادھر اس طرح کے بہنگم قسم کی گفتگو کر سکتی ہوں. اٹس ویری ویری ایزی. اٹ ٹیکس نتھنگ ٹو بی بدتمیز, بٹ اٹ ٹیکس لاٹ ٹو بی پولیٹیکلی میچور, ٹو بی وائز اینڈ ٹو اسٹینڈ بائی یور کنٹری اینڈ یور اسٹیٹ. اٹ ٹیکس اے لاٹ. اور یہ فیصلہ اور یہ جو چیز ہے یہ مشکل ہے. اور ہمیشہ مسلم لیگ نون نے, آپ میاں محمد نواز شریف صاحب کو دیکھ لیں, مجھے لگتا ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر اصل میں ان سے بڑا کوئی پولیٹیکل لیڈر نہیں ہے. اچھا. جس کے پاس وہ وزڈم, وہ دانش, وہ اسٹریٹجی, وہ حکمت عملی اور وہ تجربہ ہے جو اس ملک کو درکار ہے. اور وہ ایک گلوبل جو ایک سینیریو ہے اس کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. وہ خارجہ پالیسی کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. وہ ریجنل پالیسی کو, ریجنل فیکٹرز کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. نہیں ایڈجسٹ کیا انہوں نے خود کو, کیوں سائیڈ پہ تھوڑا ہوا؟ وہ سائیڈ پہ نہیں ہے. دیکھیں آپ دیکھیں جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں مریم نواز شریف صاحبہ, وہ ان کی بیٹی بھی ہیں, اور جو وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب, وہ ان کے بھائی بھی ہیں. اور وہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کی دونوں کی کارکردگی پر, ان کی چیزوں پر ہمیشہ نظر بھی رکھتے ہیں, ان سے رائے بھی لیتے ہیں, ان کی مشاورت سے چلتے ہیں. اور وہ پارٹی کے صدر بھی ہیں. اور ڈیفینیٹلی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جو صدر ہیں تو وہ خاموش ہیں, وہ خاموش ہیں. کیا جو ہمیں ایکچولی پتہ کیا ہوا پچھلے چند سالوں میں وقاص, ہمیں عادت ڈال دی گئی کہ ایک شخص روز 2-3 گھنٹے بڑھ کے مارے گا, ٹی وی پہ بیٹھا رہے گا, ساروں کو بلیک آؤٹ کر کے ایک بندے کو آپ نے سولو ٹی وی پروجیکشن شروع کرا دی ایک بندے کی, اور وہ 2 گھنٹے بڑھ کے ماری جا رہا ہے, لوگوں کو آپ نے سننے کی عادت ڈال دی کہ یہ لیڈرشپ ہے. اور وہ کیا بول رہا ہے کچھ نہیں پتا. خاموش لیڈرشپ بھی ہو سکتی ہے. نہیں, یہ میں نہیں کہہ رہی. ایک ہی تقریر, 1 دن بھی, 2 دن بھی, 4 دن بھی, 10 دن بھی, ان کی ایک تقریر عمران خان صاحب کی ہوتی تھی 2-2-2.5 ہزار دفعہ ہوئی ہے ایک ہی تقریر. اچھا, وہ اتنا سناؤ 20 لفظ ہیں, وہی گھوٹ گھوٹ کے, اور ان میں بھی 20 لفظ میں سے 18 لفظ بدتمیزی, گالی گلوچ, اوے فلانے تمہارا یہ کر دوں گا, اوے فلانے تم چور, تم ڈاکو, تم یہ تم وہ, یہ سارا کچھ کر کے. اور پھر جب اقتدار ملا تو اقتدار کے اندر وہ سب کچھ کیا, چوری بھی کی, ڈکیتی بھی کی, اور لوگ اس ملک کی تباہی بھی پھیری, جھوٹ بھی بولے, ایک وعدہ بھی کیا ہوا پورا نہیں کیا, ایک منشور میں لکھی ہوئی بات پوری نہیں کی, ایک لوگ عوام کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا نہ کیا, اور پھر کارکردگی 0/0. اور جب نکلے تو پھر دوبارہ سے ایک اس طرح کا پولیٹیکل نیریٹو بلڈ کیا, صرف یہ کہ اینٹی امریکہ جو سینٹیمنٹ تھا اس کو گیج کیا, اس کے اوپر نعرے بازی کی, اور آج اسی امریکہ کے قدموں میں جا کر گر رہے ہیں کہ ہمیں واپس لانے کے لیے کچھ کر دو. دس از آل ہم اینڈ ہز پالیٹکس. اور آپ دیکھ لیں ان کی پالیٹکس, ان کی پولیٹیکل پارٹی صرف عمران خان سے شروع ہوتی ہے, عمران خان پہ ختم ہو جاتی ہے. عمران خان کو رہا کرا دو, عمران خان کو دوبارہ لے کر آؤ کرسی پہ, عمران خان کو کرسی پہ بٹھا دو, عمران خان کو یہ کر دو. اور پھر انٹرنل پالیٹکس آپ دیکھ لیں, آپ اس وقت وہ پولیٹیکل پارٹی یہ ہے کہ اتنی تتر بتر ہے. ایک بندہ کہتا ہے میں جنرل سیکرٹری ہوں, دوسرا کہتا ہے نہیں میں جنرل سیکرٹری ہوں, وہ کہتا ہے نہیں وہ جنرل, اب وہ کیا ہے سلمان اکرم راجہ صاحب اور دوسرے جو ہیں پہلے, وہ کہتے ہیں اس کا استعفیٰ ہو گیا, یہ نیا ہے, وہ کہتا ہے نہیں یہ میں پرانا ہوں, وہ نیا ہے. اب وہ کہتے ہیں تو دفعہ ہو, جب کہتے ہیں تو دفعہ ہو. وہ شیر افضل مروت نے پرسوں کہہ دیا نا کہ یوٹیوبرز جو ہیں یہ پارٹی کو چلا رہے ہیں, آج بھی کہا. دیکھیں یہ سب کو پتا ہے, ان کا بیانیہ کون بناتا رہا میڈیا پہ بیٹھ کر, سوشل میڈیا کا استعمال کس نے کیا بے دھڑک, اور اس کے اوپر بھی جو بیانیہ بنانے والے تھے وہ کہاں گئے, وہ سارے لنڈن بیٹھے ہوئے ہیں. جی, ایون جو ان کی جو کابینہ کے 80% لوگ کہاں بیٹھے آج بھی, دیکھیں شہباز گل ہے, زلفی بخاری ہیں, شہزاد اکبر ہیں, مجھے بتائیں یہ سارے کہاں ہیں. جب بھی کوئی وقت آتی ہے یہ سارے ملک سے باہر, اور دوبارہ کبھی کوئی ایسا وقت آیا تو یہ سارے پھر آ جائیں گے, اور یہ دوسروں کو امپورٹڈ جو کابینہ کے کرتے ہیں, تانے دیتے ہیں امپورٹڈ حکومت کا. ہر وہ چیز جو یہ بولتے ہیں یہ خود کرتے ہیں جو یہ دوسروں کو بولتے ہیں. ان کا ترا امتیاز یہ ہے, جتنے ایلیگیشن یہ اوپوننٹس پہ لگاتے ہیں وہ سب کچھ یہ خود کرتے ہیں. صحیح ہو گیا. ابھی مجھے یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب کیا سوچ رہے ہیں, مطلب ایک تو وہ خاموشی بھی آپ نے بتا دیا, کیا وہ سوچ کیا رہے ہیں, کیا کرنا ہے آگے. مسلم لیگ نون جو ہے اس طرح ان انتشاریوں کا کتنی دیر تک مقابلہ کر لے گی, اگر آپ انہیں انتشاری سمجھتے ہیں تو؟ دیکھیں انتشاری
सिर्फ मुस्लिम लीग नून ने तो नहीं इनको इंतशारी बनाया ना, इनकी स्पेस किसने क्रिएट की है? इनको इतना आगे तक पहुंचाने में कौन कौन से फैक्टर्स हैं? क्या मुस्लिम लीग नून अकेली इसकी जिम्मेदार है? भी हैं इसके ये खुद भी है ना, और इनको सपोर्ट करने वाले भी हैं। इनके नेक्सेस जो बने हुए थे वो भी सारे जिम्मेदार हैं ना, जिन्होंने इनके लिए स्पेस बहुत ज़्यादा क्रिएट कर दी, जिन्होंने इनके लिए इतनी बैसाखियाँ प्रोवाइड कर दी, जिन्होंने इनके लिए RTS बिठा दिए, जिन्होंने इनके लिए सारी कोटें जो लाइन हज़र कर दी, जिन्होंने इनके लिए वो फैसले कराए जो इस तारीख को लिखने पड़े कि वो सारे फैसले झूठ थे और गलत थे। तो मुस्लिम लीग नून ने इनको ये कुछ बनाया? मुस्लिम लीग नून को तो आपने सारी को कैद करके जेलों के अंदर डाल के सलाखों के पीछे रख के और इनको तैयार किया, एक बंद गली बनाई, उस बंद गली के आगे सामने एक आपने मीनार खड़ा किया और मीनार के ऊपर एक ऐसा शख्स खड़ा कर दिया जो सिर्फ झूठ बोल के लोगों को अपने पीछे लगाता रहा। तो इसको क्लीन अप ऑपरेशन सिर्फ मुस्लिम लीग नून की पहली जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारे इदारों को भी सोचना पड़ेगा, हमारी स्टेट को भी सोचना पड़ेगा, हमारे कोर्ट्स को भी सोचना पड़ेगा, इनके केसेस के भी मेरिट पे फैसले करें। उनको देखिए 190 मिलियन केस का किसी को नहीं पता क्या है। पता है, ये ओपन एंड शट केस नहीं है, ओपन एंड शट। इनके जो फॉरेन फंडिंग केस है वो किसी को नहीं पता वो क्या है। इनके कितने केसेस है जो तोशाखाना केस ओपन एंड शट केस नहीं है। तो बात ये है कि हमारी आला अदालतों को, हमारे और बहुत सारे जो हमारे स्टेट एक्टर्स हैं, हमारे जो इदारे हैं, उन सबको ये सोचना पड़ेगा, ये तय करना पड़ेगा कि हमने जो इस तरह की चीज़ों को जन्म दे दिया। देखें, इस मुल्क के अंदर यूथ बल्ज का कंट्री है, यूथ पॉपुलेशन सबसे बड़ी है, सेगमेंट है। आपने उनको एक ऐसे इंतशारी लोगों के पीछे लगा दिया हुआ है जो कहते हैं माचिस जलाओ तीली लगाओ आग लगाओ, माचिस जलाओ तीली जलाओ आग लगाओ, बस आग लगा दो तुम्हें सब कुछ मिलेगा। आग के अंदर ही सब कुछ दिखाई जा रहे हैं उनको। ये तो उनको बिल्कुल ब्लाइंड फोल्ड करके ना बस कह रहे हैं कि ये जन्नत है, लेकिन वो असल में कुछ और है। वो एक आग है जिसके अंदर कहते कूद जाओ, ठीक हो, उनको ब्लाइंड फोल्ड करके। तो ये ब्लाइंड फोल्ड हटाना है हम सबको मिलकर, इसमें सबका हिस्सा है, सबको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा और सबको हमें एक यूनानिमस पॉलिटिकल एक अप्रोच और पॉलिटिकल पॉलिसी के साथ इस मेनेस को निपटना पड़ेगा। और उसके अंदर दो चीज़ें हैं। देखिए, मैं इस पॉलिटिकल पार्टी ये समझती हूँ, बिल्कुल हमें बहुत लोग कहते हैं कि आपका पॉलिटिकल बयानिया कहाँ है, बहुत पीछे धकेल दिया, ये हो गया वो हो गया। देखिए, दो चीज़ें होती हैं। हम एक पॉलिटिकल पार्टी ज़रूर है और हमारी बेसिक एक पॉलिटिकल पार्टी हमारी बेसिस है। हमें अपना पॉलिटिकल नैरेटिव, हमें अपनी पॉलिटिकल अप्रोच बिल्कुल ज़िंदा रखनी है, उसको हमें लाइव रखना है। लेकिन उसके साथ साथ इस वक्त हम हुकूमत की ज़िम्मेदारी भी हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा है। और जिस वक्त हमें हुकूमत की ज़िम्मेदारी मिली है उस वक्त हालात बहुत इतने बुरे हैं, इतने नाजुक हालात में मिली है। आपके सामने मईशत के हालात देख लें, आपके सामने खारजी पॉलिसी देख लें, आप इंटरनल पॉलिसीज़ देख लें, फैक्टर्स देख लें, हम बदअमनी की सूरत हाल देख लें। पूरा KP बदअमनी के अंदर आज जकड़ा हुआ है। इम्पैक्ट तो पूरा मुल्क हो रहा है जी, क्यों नहीं होता। और दूसरी बात यह कि आप हर चीज़ गिरी हुई, तबाह हाल, जस्ट एक डिफ़ॉल्ट के तहाने पे, सिर्फ डिफ़ॉल्ट का एक हमें टैग नहीं मिला, बाकी तो हर चीज़ उसके तहाने पे मिली। सही कह रही हैं। अब यहाँ से उठाना भी तो है किसी ने। हमें भी सियासत करनी आती है, सियासत करना बहुत आसान है। मुझे कल थोड़े दिन पहले किसी ने पूछा कि आप पिछली दफ़ा अपोजिशन में थी, अब गवर्नमेंट में थी, ज़्यादा अच्छा टाइम क्या था? मैंने कहा अगर आप पूछो कि मज़े का टाइम क्या था तो वो तो अपोजिशन था। अच्छा, हाँ। उन्होंने कहा कि ये क्यों? मैंने कहा गवर्नमेंट के अंदर 24 घंटे काम करते हैं फिर भी उंगलियां उठती हैं, क्या किया? हाँ, सवाल होता है अगले दिन। ऑपोजिशन में आप उठते हैं, आप उठ के बस तनकीद करनी होती है, आपने खराबियां गलतियां आप निकालते हैं। हाँ, उसमें भी एक होती है, एक तामीरी तनकीद होती है और एक सिर्फ तनकीद बराए तनकीद होती है। लेकिन आपके ऊपर ऐसा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, आप आंसरेबल टू एवरीथिंग नहीं होते। हाँ। तो वो कहीं ना कहीं आप, तो ये टाइम ज़्यादा आपका फेवरेट टाइम अपोजिशन वाला था जी। वो मुझे लगता है कि वो उसके अंदर आपको कोई उस तरह की, अब जैसी इतनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपको हर वक्त ये एक साथ होती है चीज़ के कुछ गलत ना हो जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अब मैं अपनी लीडर की, CM की किसी एक्सपेक्टेशन को मीट ना कर सकी तो क्या होगा। और वो उनकी जो उन्होंने मुझ पर इतना ट्रस्ट करके मुझे एक इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियो दिया है जिसका ताल्लुक बहुत आम लोगों की खाने पीने के साथ है, आम लोगों की ज़िंदगियों के साथ है, उनकी घरेलू, उनके चूल्हों के साथ, किचन के साथ उसका ताल्लुक है। अगर मैं इसमें कंट्रीब्यूट ना कर सकी तो क्या होगा। मतलब इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हिच आई ऑलरेडी फील ऑन माय शोल्डर्स कि मुझे लगता है कि इसके अंदर तो 24 घंटे भी काम किया जाए तो कम है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा एहसास है जो 24 घंटे साथ रहता है। ऑपोजिशन के दौर में ये एहसास नहीं था। हाँ, अलबत्ता तब हमने नैब की कचहरियों के कोर्टों के धक्के बहुत खाए और हम जब जलसे जुलूसों पे जाते थे, रैलियों पे जाते थे तो हमारे साथ भी सब। अच्छा देखिए, एक और बात मैं कहना चाहती हूँ, क्या हमारे साथ बदसलूकी नहीं होती थी? बहुत ज़्यादा, इनसे ज़्यादा हुई। लेकिन क्या हमारा रिएक्शन ये होता था? नहीं। हमने कभी कहा था क्या वो ग्रीन बेल्ट जला दो? हमने कभी कहा था क्या वो रेड जोन को आग लगा दो, सारा कुछ बंद कर दो, PTV के ऊपर हमले कर दो, तनसीबात जला दो, कोर कमांडर हाउस पे हमला कर दो, छावनियों के ऊपर हमले करते फिरो, ये बताने के लिए कि जी हम पता नहीं हैं क्या हैं? भाई आप क्या हैं? और दूसरी बात है कि आप क्या हैं, आपको नहीं पता क्या है।
مجھے نہیں پتا کیا ہے. فتنہ اور فساد کی ایندھن ہے اچھا جی, انتشار کا ایندھن ہے, اور کیا ہے اس کے علاوہ کیا کہا جا سکتا ہے ان کو. صحیح. اور وہ صرف اس, مجھے لگتا ہے کہ جب یہ ملک ترقی کی جانب جاتا ہے, اگر کسی کو تکلیف ہوتی تو وہ پی ٹی آئی ہے. اچھا, اور جی, کیونکہ ان کی بقا, ان کی پالیٹکس. کل عدم کیوں نہیں قرار دے رہے آپ؟ دیکھیے, آئی ڈونٹ نو, مجھے لگتا ہے کہ کل عدم قرار دینا ایک بحث ضرور ہے, اور اس میں یہ دیکھنا پڑے گا اس کے کیا ہوتا ہے. آپ اپنے دشمنوں کو آپ نے پارلیمنٹ میں بنا کے رکھا ہوا ہے, پاکستان کے, آپ کے نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ انہیں پاکستان کا دشمن کہہ رہی ہیں تو پاکستان کے دشمن کو پارلیمنٹ کے اندر ہونا چاہیے. دیکھیے, پاکستان کے دشمن کو پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہونا چاہیے, لیکن اس کے اوپر جو فورمز ہیں, ان فورم سے وہ فیصلے ہونے چاہیے نا. میں ایک ولاگ پہ بیٹھ کے اس کا فیصلہ نہیں کر سکتی نا. جو رائٹ فورم ہے وہاں پہ اس کے فیصلے ضرور ہونے چاہیے, ٹرائل ہونے چاہیے, چیزیں. نہیں, میں آپ کی رائے لا رہا ہوں, فیصلہ تھوڑی آپ نے. میں تو یہ کہتی, میں نے تو آپ کو پہلے کہا ہے, میں نے کہا ہے کہ یا فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ ہونا چاہیے اور میرٹ پہ ہونا چاہیے. صحیح ہو گیا. میں نے آپ سے کہا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ ہونا چاہیے, میرٹ پہ ہونا چاہیے. اچھا, ان کا آپ دیکھ لیں, ایک طرف انہوں نے احتجاج کرنا ہے, آپ نے مجھے بات یاد دلا دی, دوسری طرف یہ اسمبلیوں کے اندر بیٹھتے ہیں, ساری تنخواہیں بھی کھاتے ہیں, ٹی اے ڈی اے بھی کھاتے ہیں, گاڑیاں بھی استعمال کرتے ہیں, یہ ساری سہولتیں بھی لیتے ہیں, یہ کمیٹیوں کے پریویلیجز بھی لیتے ہیں, اور پھر یہ احتجاج بھی کرتے ہیں, اور پھر یہ اس کو فارم 47 کی گورنمنٹ بھی کہتے ہیں, پھر اس کو جھوٹی حکومت بھی کہتے ہیں. ایک نا مجھے واقعہ یاد آ گیا, عالیہ حمزہ, وہ میرے ایک شو میں کر رہا تھا, میرے شو میں تھی, تو وہ کہہ رہی تھی امپورٹڈ گورنمنٹ ہے, جعلی پارلیمنٹ ہے, بہت اس نے جو انہوں نے کرنا تھا وہ کر رہی تھی. تو میں نے کہا آپ لاج میں رہ رہی ہیں, آپ ایم این اے ہیں. نہیں, کہتی میں نے وہ کرائے پہ لیا ہوا ہے. لاج کرائے پہ لیا ہوا تو یہ بھی پھر کسی, یہ تو اور بڑا جرم ہے. نہیں, ایسا ہو ہی نہیں سکتا, ایسا ہو نہیں سکتا. جسٹ امیجن کہ وہ ان کو پتہ لگ گیا نا کہ جب میں نے کہا امپورٹنٹ گورنمنٹ, امپورٹنٹ پارلیمنٹ, لیو دس پارلیمنٹ, ٹھیک ہے نا, وائی آر یو یوزنگ دا ریسورسز آف پبلک. ساری تنخواہیں لے کے نا پنجاب اسمبلی سے بھی اور نیشنل اسمبلی سے بھی, اس کے بعد پنجاب اسمبلی کے دروازے پہ دھرنا دے دیتے ہیں. صحیح ہے, اس کی تنخواہوں پہ اس کے باہر دھرنا دے دیتے ہیں. ہاں, ان کا ٹوٹل کنڈکٹ یہی ہے. میں نے آپ کو پہلے کہا تھا, یہ جتنی ان کے لیڈر تقاریر کرتے ہیں نا, ان کا لیڈر سب سے بڑا جو بانی ہے, اس کی ٹوٹل جو تقریر ہے نا, وہ جب اپنے اوپوننٹس پہ جو الزام لگاتے ہیں اور اوپوننٹس کو جن ناموں سے گردانتے ہیں, وہ سب کچھ وہ ان کی پریکٹس, ان کا عمل ہے. وہ ٹھیک ہو گیا, وہ جو اپنی پریکٹس ہے نا, اس کو تقریر میں دوسروں کے نام پہ بیان کر دیتے ہیں. سمپل, دس از واٹ عمران خان از. اوکے, آپ نکال کر دیکھ لیں ان کی تقریر اور ان کا عمل نکال کر دیکھ لیں. سیم, جو انہوں نے الزام لگایا ہے, جو انہوں نے کہا دوسروں, انہوں نے کہا تم چور ہو, چوری خود کی پکڑی گئی, توشہ چوری کر لی, کرپٹ دوسروں کو کہا, اپنے دور میں اتنی کرپشن. اچھا, اس کے بعد کیا کیا کہ کرپشن کے اندازہ آپ یہاں سے لگا لیں کہ وہ کہتے تھے کہ میں بیرون ممالک جو پیسے پڑے ہوئے ہیں وہ لاؤں گا. جو 190 ملین پاؤنڈ آیا وہ خود ہڑپ کر لیا, اس کی 450 کنال زمین جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں خود. صحیح. اچھا جی, مجھے ذرا وہ یاد آ گیا, بیگم سے آئی ہوئی ہیں, لاہور آئی ہوئی ہیں, بشرا صاحبہ, کیا کہہ سکتی ہوں وہ مطلب آپ ذرا پنجاب حکومت کو تگڑے ہو جانا چاہیے, کیونکہ اثر و رسوخ ہواؤں میں. دیکھیے, ہاں, اگر وہ کوئی بھی ایسی چیز کریں گی کہ جو پنجاب حکومت کی کسی بھی پالیسی, کسی بھی لا یا کسی بھی کنڈکٹ کے اگینسٹ کچھ کریں گی, تو ڈیفینیٹلی پنجاب حکومت اپنا کورس آف ایکشن لے گی. اگر کوئی ایسی چیز آتی ہے, اگر کوئی ایسا انتشار آتا ہے, کوئی فساد آتا ہے, کوئی آپ سڑکیں بند کرنے کی بات کرتے ہیں, کوئی موکل وغیرہ بھی اگر داخل ہونے لگے, آئی ڈونٹ نو, موکل جو ہے مجھے تو آئی ڈونٹ بلیو کہ, آئی ڈونٹ نو وٹ ٹو سے. یہ چل رہا ہوتا ہے نا جی, بس اللہ بچائے ایسی چیزوں سے. اور میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنا ایمان مضبوط رکھنا چاہیے, اور ہم اللہ کی ذات پہ یقین رکھنا چاہیے, اور جو ہے نا حکمت یہی ہے کہ آئی بلیو ان گاڈ, مجھے اللہ پہ. لاسٹ سوال, 5 سال فیڈرل گورنمنٹ خود اور اس کا وزیر اعظم ہسٹری بنانے جا رہی ہے کہ 5 سال وزیر اعظم پورا کرے گا, انشاءاللہ, امید ہے انشاءاللہ پوری. اور 5 سال بعد اگر ہم آپ سے بات کریں, ویسے تو کرتے رہیں گے, لیکن اگر 5 سال بعد جب حکومت اینڈ پہ ہو تو کیا ایکسپیکٹیشن ہے جس کو میٹ کر لیا جائے گا؟ ویری کوئک. آئی وش اینڈ وی لک فارورڈ, جس طرح سے ہم جا رہے ہیں جس ڈگر پہ, کہ اب جو جس طرح سے اشاریے بتا رہے ہیں, فیکٹس اینڈ فگرس بتا رہے ہیں, تو ایٹ لیسٹ ہم 5 سال کے بعد یہ نہ کہہ رہے ہوں کہ ہم نوجوانوں کو روزگار دیں گے, ہم کہہ رہے ہوں کہ ہم اتنی دے چکے اور مزید اتنی لانے کے قابل بنا چکے اس ملک کو. کیا بات. تو ہم بیسکلی ادھر سے بہت آگے جا چکے ہیں, ہم اسٹارٹ نہ لے رہے ہوں بلکہ ہم کچھ قدم طے کر چکے ہیں. یعنی یہ نہ کہیں کہ اگر میری حکومت نہ جاتی تو پھر آپ کو, یہ بالکل نہیں, ہم بالکل اگر میرے ساتھ وہ سائفر نہ آتا تو پھر یہ ہو جاتا. ہم کام کرنے کی ول بھی رکھتے ہیں, اور ہم کام کرنے کی پوری جو ہے نا ڈٹرمنیشن بھی ہے, اور
ایکشن پلان بھی ہے ہمارے پاس, ویژن بھی ہے, اور سادہ سی بات ہے, ہم آنیسٹلی اس ملک کے ساتھ مطلب جتنا مخلص ترین رہ کر کام کرنا چاہتے ہیں, اور اس ملک کے لیے کام بھی کرنا چاہتے ہیں, اور اس ملک کو آگے بڑھتا دیکھنا چاہتے ہیں. یہ ملک ہے تو ہم ہیں, پاکستان ہے تو ہم ہیں, ہمیں سب سے پہلے جو چیز عزیز ہے وہ پاکستان ہے. بہت شکریہ آپ کا صبا, آپ ہمارے پاس آئیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جو آپ کا پورٹ فولیو اس میں کامیاب کرے, کیونکہ آپ کامیاب ہوں گی تو یہ کسان سے لے کر اینڈ یوزر ایوری بڈی وہ کامیاب ہوگا, وہ سکون میں ہوگا. تو اللہ آپ کو بھی کامیاب کرے, آپ کے لیڈر کو بھی. اور یہ انہوں نے بڑی اچھی خوبصورت بات کی کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں. وہ کہتے ہیں کچھ لوگ کہ میں ہوں تو پاکستان ہے, تو اس میں فرق ہے, فرق جان کر جیو. اجازت جی, اللہ حافظ.